لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا علوم القرآن میں ہمارا مبحث ہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے. کتابت اور تواتر اور تعلیم و تعلم کا ذریعہ جو ہے یہ اصل میں قرآن کی حفاظت کے ذرائع ہیں. اس لیے ائمہ اصول نے قرآن کریم کی تعریف میں ان کا ذکر کیا. ورنہ قرآن کریم کی اصل حقیقت اور ماہیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جو عربی زبان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا قرآن عظیم الشان میں اور حدیث پاک میں کتاب اللہ پر کلام اللہ کا اطلاق ہوا. مثلا قرآن عظیم الشان میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. فرماتے ہیں کہ مشرکین میں سے اگر آپ سے کوئی پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی احادیث مبارکہ میں قرآن کریم کو کلام ربی فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آیا عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقف میں عرفات اور مزدلفہ میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کرتے. فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. اور ان سے کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے اپنے قوم کے پاس اٹھا لے جائے، اس لیے کہ قریش نے تو مجھے اپنے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا. خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین
ان سے بھی قرآن کریم پر کلام اللہ کا اطلاق ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے، اور سورہ روم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائیں تو انہوں نے کہا یہ تیرا کلام ہے یا تیرے ساتھی کا کلام ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیس بکلامی ولا کلام الصاحبی، یہ میرا بھی کلام نہیں، میرے ساتھی اور دوست کا بھی کلام نہیں، یعنی رسول اللہ، ولکنہ کلام اللہ عز وجل، یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی خلفاء راشدین سے بھی اسی طرح ثابت ہے۔ کتاب الاسماء و صفات امام بہقی نے لکھی ہے، اور کتاب الاعتقاد اس میں باب القول فی القرآن میں بہقی وہ اقوال نقل کرتے ہیں۔ فرمایا یہی کلام اللہ قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سن کر اپنے دل میں محفوظ کیا تھا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنے دلوں میں محفوظ کیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جمع فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف امام میں مرتب فرمایا۔ آج دنیا میں کروڑوں مصاحف مکتوب شکل میں آپ کو ملیں گے، اور لاکھوں حفاظ قرآن سینوں میں قرآن لیے اسے محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کلام اللہ اللہ جل شانہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت حادث اور مخلوق نہیں ہو سکتی۔ حادث معنی جدید، اللہ خود قدیم ہے تو ان کی ساری صفات بھی قدیم ہے۔ القرآن و کلام اللہ وکلام اللہ صفت من صفات ذاتی ہی، اللہ جل شانہ کی صفات میں سے، اور غیر مخلوق نہیں، مخلوق نہیں۔ البتہ قرآن کا پڑھنا، سننا، سنانا بندوں کا فعل ہے، اور بندوں کے افعال مخلوق ہیں۔
یہ عقیدہ اتنا واضح اور بدیہی ہے کہ قرون اولیٰ میں خلق قرآن کی بحث کسی نے چھیڑی ہی نہیں تھی، کسی نے قرآن کو مخلوق کہا ہی نہیں تھا، تاکہ اس کی تردید میں غیر مخلوق کہنے کی ضرورت پڑتی۔ اگرچہ علامہ ابو القاسم متوفی 418 ہجری نے حضرت علی ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اور جو اسے مخلوق کہے وہ کافر ہے۔ لیکن ان روایات کی سندوں میں وہ قوت نہیں، اور اسی وجہ سے ان پہ اعتراضات بھی کیے گئے ہیں۔ یہ ایک فتنہ اٹھا تھا، فتنہ خلق قرآن، کہ کچھ لوگوں نے قرآن کو مخلوق قرار دیا۔ اس کا پہلا بانی ہے جعد بن درہم۔ اسے 124 ہجری میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس فتنے کا علم بردار بنا جہم بن صفوان، اسے بھی 128 ہجری میں قتل کیا گیا تھا۔ ان کے بعد تیسری صدی ہجری میں اس بدعت کی اشاعت بشر بن غیاث مریسی، جو مریس مصر کا ایک گاؤں تھا، اس کا شہری تھا۔ اور احمد بن ابی داؤد، جو 240 ہجری میں وفات پایا، اس نے اس مسئلے کی اشاعت کی۔ ابن ابی داؤد ہی نے عباسی خلیفہ مامون بن ہارون کو اس بدعت کا گرویدہ بنایا۔ یہ جو مامون الرشید تھا، ہارون الرشید کا بیٹا، خلیفہ بنا، اور یہ اس کا قریبی تھا۔ اس نے علماء پر بھی، عوام پر بھی اس بدعت کو اور اس غلط عقیدے کو ماننے کے لیے دباؤ ڈالا، ان پہ ظلم کیے تھے۔ اسی دور میں امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ استقامت کا پہاڑ بنے، اور جتنے مصائب اور تکالیف ان تک آئیں، انہوں نے صبر علی البلایا کا ایک عظیم نمونہ پیش کیا۔ ایک اندوہناک اور دردناک کہانی ہے ان کی۔ موت اپنے عروج کو چھو رہا تھا۔ یہاں تک کہ
234 ہجری میں عقیدہ جو ہے یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء اور محدثین کا اجماعی عقیدہ ہے، کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں۔ اب اس سے انکار کرنا یہ کھلی گمراہی ہے۔ ایمان علیہ و اصحابہ سے خروج اور بغاوت، یہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم کا مصداق بننا۔ علامہ ابن الجوزی اپنے شیخ حافظ محمد بن ناصر سے نقل کرتے ہیں، وہ حافظ عبد القاسم ابن مندہ کہ جو اپنے والد سے حافظ ابو عبداللہ بن مندہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان الصحابۃ والتابعین وائمۃ الامصار قرنا بعد قرن الى عصرنا هذا اجمعوا على ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ومن قال غیر ذلك کفر۔ فرمایا صحابہ، تابعین، ائمہ امصار، شہروں کے بڑے بڑے امام ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں العصرنا ھذا ہمارے زمانے تک سب اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی بات کرے تو اس نے کفر کی۔ ائمہ اربعہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ متوفی 150 ہجری، فرمایا والقرآن کلام اللہ تعالی فی المصاحف مکتوب وفی القلوب محفوظ۔ قرآن اللہ کا کلام یہ مصاحف میں لکھا گیا ہے، دلوں میں محفوظ کیا گیا ہے، وعلی السن مقروء زبانوں پر پڑھا گیا ہے، وعلی النبی منزل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، ولفظنا بالقرآن مخلوق ہمارا پڑھنا قرآن پر جو ہے یہ مخلوق ہے، وکتابتنا لہ مخلوقۃ اور ہمارا لکھنا یہ مخلوق ہے، وقراءتنا مخلوقۃ اور ہمارا قرآن کا پڑھنا یہ مخلوق ہے۔ قرآن پہ ہمارا تلفظ ہو، کتابت ہو، پڑھنا ہو، یہ مخلوق ہے، اور قرآن غیر مخلوق، لیکن قرآن مخلوق نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ قال ابن ابی اویس سمعت خالی مالک ابن انس مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کے بھانجے ابن ابی اویس نقل کرتے ہیں اپنے ماموں سے، کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں سے سنا، وجماعت العلماء بالمدینہ اور مدینہ کے علماء کی ایک جماعت سے سنا، فذکر القرآن قرآن کا ذکر کیا، فقالوا کہا کلام اللہ وہو منہ ولیس من اللہ شیء مخلوق، فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے اور اس کی کوئی صفت بھی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقال المزنی
وابو شعیب المصری قال الشافعی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے القرآن کلام اللہ ولیس بمخلوق. ولا تضعف ان تقول لیس بمخلوق، لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم اسے غیر مخلوق کہنے میں کمزوری نہ دکھاؤ. فإن کلام اللہ منہ ولیس منہ شیء مخلوق، اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن دوروں میں آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، اور اندوہناک واقعات پیش آئے آپ کے ساتھ، ہوا کیا؟ آپ سے بادشاہ نے بلا کے کہا کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ مخلوق ہے غیر مخلوق؟ اس نے کہا غیر مخلوق. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کہو کہ مخلوق. اس نے کہا میں ایسے نہیں کہہ سکتا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور اس کی صفت جو ہے مخلوق نہیں ہے. تو انہوں نے اس پہ دباؤ ڈالا کہ تم ہمارے موقف پہ آ جائیں. اس نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، میں دباؤ کے ذریعے تو تمہارا موقف قبول نہیں کروں گا، البتہ اگر تم مجھے دلیل سے قائل کر سکتے ہو تو قائل کر کے دکھاؤ. امام احمد بن حنبل جب اپنی بات کھولتے تھے تو وہ غصے ہوتے تھے اور مجبور کرتے تھے کہ امام صاحب ان کی بات کو بلا دلیل تسلیم کریں، اور امام صاحب نے اس سے انکار کر دیا. چنانچہ امام صاحب کو جیل ہو گئی، آپ کو جیل میں ڈال دیا. یہ اعلاء کلمت الحق کی پاداش میں. پھر کچھ دن گزرتے تو امام صاحب کو بلاتے. امام صاحب چونکہ مشہور اور معروف اور بڑے عالم اور چھوٹے سے عالم تھے بھی نہیں. ایک روایت میں ذکر ہے کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں سند کے ساتھ. امام احمد بن حنبل نے ایک قول میں 7 لاکھ اور ایک قول میں 14 لاکھ روایات یاد تھیں. صحیح اور غیر صحیح کی ان سے زیادہ کس کو پہچان ہو سکتی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل ہوئی اور آپ کو ستاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، مصیبت میں ڈالتے تھے، کوڑے مارتے تھے. جیل میں 100 قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں. پھر جیل کی بات ہے.
پچھلے دنوں میں آپ نے سنا، پچھلے سالوں میں، کہ بدنام زمانہ جیل کیوبا اور ابو غریب، وہ ان کی داستانیں سامنے آئی کہ پنجروں میں لوگوں کو بند کیا ہوا ہے. اگر کسی کا قد 6 فٹ ہے تو اس کا پنجرہ 5 فٹ ہے، کسی کا 5 فٹ ہے تو اس کا پنجرہ 4 فٹ ہے. نہ اس میں بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے. جیل کا لباس بھی انہیں یوں دیا جاتا ہے کہ وہ نیم عریاں لباس ہے. نہ وہاں کھانے کا کوئی اہتمام ہے، نہ کوئی خاص پینے کا اہتمام ہے، نہ لیٹنے کا اہتمام ہے، نہ بیٹھنے کا اہتمام ہے. ابو غریب میں تو یہ مناظر بھی سامنے آئے کہ کتوں کو ان پہ چھوڑ دیا گیا، پھر کئی بھوک سے مر گئے، کئیوں کو مارا گیا. یعنی ہر جیل کی اپنی ایک داستان ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل ہوئی تو آپ کو لاتے دربار میں پیش کرتے صبح. ایک وقت پھر ایسا آیا کہ روزانہ یہ ظلم ہونے لگا. آپ کو صبح لاتے، بادشاہ کے دربار میں پیش کرتے، اور بادشاہ کے دربار میں پوچھا جاتا ان سے کہ آپ اپنے پرانے موقف پہ قائم ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں قائم. ان کہتے کہ لگاؤ کوڑے. روزانہ آپ کو 100 کوڑے مارے جائیں. آپ کی چمڑی ادڑ جاتی، خون رسنا شروع ہو جاتا، اور آپ یہی آواز لگاتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آپ بدحال ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے. بادشاہ نے ایک دن ایک ترتیب کی، ایک منصوبہ بنایا قول میں کہ آپ کے شاگردوں کو، شہر میں تو آپ کے بڑے شاگرد، بڑے بڑے لوگ آپ سے پڑھے ہوئے تھے، حدیث پڑھنے والے، آپ کے شاگردوں کو بلایا اور آپ کے شاگردوں کو اپنے دربار میں بٹھایا اور پہرا لگایا، کوئی بھی اٹھے نہیں. اس دوران امام احمد بن حنبل کو لایا. تاکہ ان کے شاگردوں کے سامنے انہیں بے عزت کیا جائے. کوئی بھی آدمی جب کسی کو بے عزت کرتا ہے تو اس کے بھی ظاہر مختلف طریقے ہوتے ہیں. وہ سوچتا ہے کیا کروں، پہلے اکیلے میں کر دیا، پھر عدالت لگا کے اپنا ایوان سجا کے وزیروں مشیروں کے سامنے کر دیا. اب وزیروں مشیروں سے بڑھ کر آپ کے متعلقین کو بلا رہے ہیں، آپ کے شاگردوں کو بلا رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے آپ کو بے عزت کریں. لیکن امام احمد بن حنبل کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں. شاگردوں کے سامنے آپ پہ کوڑے مارنے شروع کیا، آپ کی قمیض اتار دی، اوپر کا بدن آپ کا ننگا ہو گیا، آپ کی شلوار ہے اور کوڑے برسا رہے ہیں. ایک کوڑا آیا اور آپ کے ازار بند پہ لگا اور ازار بند ٹوٹ گیا، شلوار سرکنے لگی. اب ایسے وقت میں شاگرد طالب علم تھے سارے، اور ایسے طالب علم نہیں تھے، وہ خود بڑے بڑے عالم تھے، لیکن ان کے شاگرد تھے. تو طالب علمانہ حس جو ہے یہ ہر وقت بیدار رہتی ہے طالب علم میں.
تو ایک طالب علم نے نوٹ کیا کہ آپ نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ کہا، ہونٹ ہلائے، اور پھر واپس نیچے دیکھا اور شلوار جو سرک رہی تھی وہ واپس جڑ گئی. انہوں نے محسوس کی، اتری نہیں. جب ازار بند پہ جب لگا تو انہوں نے محسوس تو کر لیا کہ میرا ازار بند ٹوٹ گیا. بہرحال پھر انہیں واپس لے گئے، جیل میں ڈال دیا. شاگرد کچھ عرصے بعد آیا ملنے کے لیے. حضرت آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. کیا؟ کہا کہ اس دن جب آپ کو لایا گیا تھا، آپ کو مارا گیا، آپ کو ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ کا ازار بند ٹوٹ گیا. آپ نے اس وقت جو آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اب اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ استاد جی اندر پھنسا ہوا ہے، اس کے نکالنے کی بھی ترتیب کریں. وہ اپنا علمی نکتہ پوچھنے آیا، ملاقات کے لیے بھی اسی واسطے آیا. اس نے کہا بیٹا میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر میں حق پہ ہوں تو میری عزت کی حفاظت کرے. اگر اللہ نے حفاظت کی، اس کا مطلب ہے کہ میں حق ہوں. اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل تو جیسے پتھر ہو گئے اس معاملے میں، چٹان ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو بازار لے جایا جاتا تھا اور ذلیل کرنے کے لیے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹانے کے لیے. بازار میں لے جاتے، گدھے پر بٹھاتے، چہرے پر کالک لگاتے، قمیض اتروا کے چہرے بدن پہ بھی کالک مل لیتے، جیسے کسی گناہگار کو بڑے سے بڑے چور کو پیش کیا جاتا ہے. نعوذ باللہ. تو ان کے ساتھ وہ برتاؤ رکھا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جھکے نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے سے، جسم سے کبھی یہ واضح نہیں ہوا کہ امام احمد بن حنبل ہیں. یعنی جن کو پھراتے تھے اس سے یہ کبھی واضح نہیں ہوا کہ یہ کون. لیکن آپ جب بازار میں ہوتے تھے تو آپ وہ اس لیے پھراتے آپ کو کہ آپ کی توہین، اور آپ جب بازار میں ہوتے تو لوگوں کو تلقین کرتے، کہتے دیکھنا حق عقیدہ نہیں چھوڑنا. آواز لگاتے القرآن کلام اللہ و کلام اللہ صفت من صفات ذاتی. القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ذاتی صفت. امام ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم رازی فرمایا ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا وعراقا وشاما ویمنا فکان من مذہبهم الایمان
قول وعمل يزيد وينقص والقرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ فرماتے ہیں ہم سارے شہروں میں علماء سے ملے، ادرکنا، حجاز میں، عراق میں، شام میں، یمن میں، ان سب کا مسلک یہ تھا کہ ایمان اقرار اور عمل کا نام ہے جو حسنات سے قوی اور مضبوط ہوتا ہے اور سیئات سے کمزور پڑ جاتا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقیت اکثر من 1000 رجل من اہل العلم، اہل الحجاز ومکہ والمدینہ والکوفہ والبصرہ وواسط وبغداد والشام ومصر، ان سارے مقامات میں بڑے بڑے 1000 علماء سے ملا۔ لقیتہم کراتن، میں کئی بار ان سے ملا۔ ثم ذکر 45 اسما، پھر 45 بڑے بڑے نام بھی گنوائے۔ فرمایا فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الاشیاء، میں نے ایک کو بھی نہیں پایا کہ وہ ان چیزوں میں اختلاف کرتا۔ ان الدین قول وعمل، ان الدین قول وعمل وان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہوتا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق و افعال العباد مخلوقۃ والامتحان بدعۃ اور تفصیلی ان کے بھی واقعات منقول ہیں، لیکن وہ اس بات کے قائل تھے۔ امام المتکلمین ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری رائے یہ قائم کی وَنَقُولُ إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَإِنَّ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَهُوَ كَافِرٌ، جس نے قرآن کو اللہ کی مخلوق کہا وہ مسلمان نہیں۔ ہمارا اگلا مبحث ہے محکمات و متشابہات قرآن۔ قرآن محکم ہے یا متشابہ؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ محکم کہتے ہیں واضح المراد اور متشابہ کہتے ہیں غیر واضح المراد۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ جل شانہ خود ان کا تذکرہ کرتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ نزل احسن الکتاب احسن الحدیث کتابا متشابہا، تو ایک جگہ محکم کا ذکر آ گیا، دوسری جگہ متشابہ کا ذکر آ گیا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ
آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کھل کر بتایا کچھ آیات محکمات ہیں کچھ متشابہات۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ محکم وہ ہے جو اپنے معنی اور مفہوم پر دلالت کرنے میں واضح، اس میں کوئی خفا نہ ہو، کوئی اشتباہ نہ ہو۔ اور نص اور ظاہر بھی اس میں شامل ہے۔ کیونکہ نص وہ ہے جس کو راجح اور متبادر معنی کے لیے وضع کیا گیا، اس لیے نص کا مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے۔ متشابہ وہ ہے جو اپنے معنی و مفہوم ظاہر کرنے میں واضح نہ ہو، مجمل ہو، مؤول ہو، مشکل ہو، سب متشابہات میں شامل ہیں۔ فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ اس لیے مجمل کے لیے تفصیل درکار ہوتی ہے، مؤول تاویل کے بعد اپنے مفہوم پر دلالت کرتا ہے، مشکل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں واضح نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں التباس اور ابہام پایا جاتا ہے۔ محکم جب اپنے مطلب میں واضح ہوتا ہے تو اس پہ پھر بحث کی، تمحیص کی حاجت نہیں، بخلاف متشابہ۔ اب اس کا مطلب کون جانتا ہے؟ صرف متشابہ پر بحث کریں گے۔ اکثر علماء کا زاویہ نگاہ تو یہ ہے کہ متشابہات کی تعویل خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ یہاں پہ وقف لازم کرتے ہیں۔ اور راسخین فی العلم کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا به کل من عند ربنا، ہم اس پہ ایمان لائے، ہر ایک ہماری چیز ہمارے رب کی جانب سے ہے۔ لیکن علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ وہ راسخین والراسخون فی العلم پر وقف کرتے ہیں، کہتے ہیں ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اللہ اور راسخین فی العلم جانتے ہیں۔ اس میں بعض نے کہا کہ اس کا پھر مطلب کیا، کلم، پھر کیا کہتے ہیں امنا بھی، ہم اس پہ ایمان لائے۔
راسخین فی العلم خود جانتے تھے لیکن کسی اور کو سمجھا نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے کہا کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، نہیں بھی سمجھتے ہو تب بھی کہو یہ اللہ کی طرف سے۔ ابو اسحاق شیرازی ابو الحسن اشعری کی تائید کرتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے علم کو خدا نے اپنی ذات کے ساتھ محسوس کر لیا ہو، بلکہ علماء کو ہر چیز کے علم سے آگاہ کر دیا۔ یہ آیت علماء کی مدح و ستائش میں وارد ہوئی ہے، اگر وہ متشابہات کی تعویل سے آشنا نہ ہوتے تو ان میں اور عوام میں کوئی فرق و امتیاز ہی نہ ہوتا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درمیانہ رستہ نکالا، وہ فرماتے ہیں کہ متشابہات کی 3 قسمیں۔ ایک قسم کی متشابہات وہ ہیں جن کا جاننا کسی طرح ممکن نہیں، صرف اللہ جانتا ہے، مثلا قیامت کا وقت، دعوت الارض کا نکلنا، اسے اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا اور اس نے پوچھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی، اس نے کہا کہ وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو قیامت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے نا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ متشابہ ہوا، اور اس متشابہ کا علم رسول اللہ کو بھی نہیں کہ کب واقع ہوگی، دعوت الارض کب آئے گی، نکلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامات بتاتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے کہ بتائیے قیامت کب آئے گی، تو حضور فرماتے ہیں من مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر حضور سے علامات پوچھی گئی، حضور نے قیامت کی علامات بتائیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس سے آگاہ ہونے کے لیے انسان کے پاس وسائل موجود ہیں، مثلا الفاظ غریبہ اور احکام مغلقہ وغیرہ۔ تیسری قسم وہ ہے جو دونوں کے درمیان ہے، اس سے بعض علماء راسخین واقف ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے حق میں دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ سے دین کی سمجھ عطا کر اور تاویل سکھا دے۔ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ امام راغب اصفہانی کا قول جو ہے یہ سمجھنے میں آنے والی بات۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ کا ذکر ہے، اللہ جل شانہ کی صفات کا ذکر ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی صفات کو کلی طور پہ کون جانتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی دعا میں کہتے ہیں انت کما اثنیت علی نفسک لا احصی ثناء علیک، اللہ جیسے آپ اپنی مدح و ثنا خود کر سکتے ہیں، میں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ وہی 5 چیزوں کا علم جو اللہ کے ماں سوا کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے خواب دیکھا تھا
اور خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی اسرائیل سے ملاقات ہو، ملک الموت سے۔ جگہ تو کون؟ کہا میں ملک الموت۔ کہا کہ بتاؤ میری موت کب آئے گی؟ اس نے یوں کیا، بولا نہیں، یوں 5 کا اشارہ کیا اور خواب ختم ہو گئی۔ صبح اٹھا تو لوگوں سے اپنے قریب جو مولوی تھے ان سے پوچھا، درباری، کہ اس کی تعبیر دو۔ انہوں نے کہا اضغاث و احلام وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین۔ یہ جھوٹی خوابیں چھوڑو، کرے ہٹا۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ۔ پھر انہیں پتا تو تھا نہیں، اندازے لگانے شروع کر دیے۔ ایک نے کہا اب آپ کے پاس حضرت صاحب 5 دن رہ گئے ہیں۔ ملک الموت نے کہہ دیا، پنجہ دکھایا اس نے، تو مطلب 5 دن۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے دوسرے کو بلایا، کسی اور عالم کو بلاؤ بھائی، کیا پتہ کوئی اضافہ ہو جائے۔ دوسرا ہے تو اس نے کہا جی 5 ہفتے ہیں۔ تیسرے کو بلایا، کہا 5 مہینے۔ چوتھے کو بلایا، کہا 5 سال ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ نہیں، یہ تعبیر جمتی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لائق ترین شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ ان کے پاس پیغام تھا، انہوں نے کہا بھائی اس سے ملک الموت نے بتایا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس، تو کب مرے گا مجھے کیا معلوم ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ ان 5 کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ فرشتوں کا دیکھ لیں، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہوئی ہے جو آپ نے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ صفات باری تعالی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مخفی ہیں۔ مثلا میں اشارے کرتا ہوا آگے چلوں گا۔ علماء سلف خلف کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر قرار پکڑا۔ ہم کہتے ہیں ورب العرش فوق العرش لیکن بلا وسط التمکن واتصال۔ امام راضی کہتے ہیں قرآن خواص ہو یا عوام سب کو دعوت دیتا ہے، عوام حقائق کی تہ تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ جب عوام میں سے کوئی شخص پہلی مرتبہ ایک ایسی ذات باری کا حال سنتا ہے جو نہ تو جسم رکھتی ہے، نہ متحیز ہے اور نہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو عدم و نفی محض کی دلیل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کو صفات سے عاری، تعطیل خیال کرنے لگتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ خدا کو ایسے الفاظ سے پکارا جائے کہ جو لوگوں کے وہم و خیال کے مطابق ہوں، اور ایسی چیز سے مخلوط ہوں جو حق صریح پر دلالت کرتی ہے۔ پہلی قسم یعنی جس کے ساتھ باری تعالیٰ کو آغاز کار میں پکارا جاتا ہے متشابہ کہلاتی ہے۔ دوسری قسم جو حق صریح کو نمایاں کرتی ہے اس کو محکم کہتے ہیں۔ متشابہ صفات کے بارے میں علماء کے چند مذاہب۔ طریق سلف، علماء سلف کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ متشابہات پر ایمان لا کر ان کی حقیقت کا علم خدا کو سونپ دیا جائے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب استواء علی العرش کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ. فرمایا استواء تو معلوم ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. وَأَظُنُّكَ رَجُلٌ سُوء أَخْرِجُوهُ عَنِّي. اور اسے کہا تم اچھے آدمی مجھے نہیں لگ رہے، تم جو سوالات کر رہے ہیں نا فتنہ بناؤ گے، ہر سوال بھی اچھا نہیں ہوتا. لوگوں کا نکالو اس کو. علماء خلف کا مسلک یہ ہے کہ صفات کے بارے میں متاخرین کا زاویہ نگاہ کہ جس لفظ کے ظاہری اطلاق ذات ربانی پر محال ہو اس کی مناسب تعویل کر لی جائے. یہ مذہب امام الحرمین اور متاخرین علماء کی ایک جماعت کی طرف منسوب. چند قرآنی آیات کو دیکھیے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر قرار پکڑا. وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب اور فرشتے قطار اندر قطار آئیں گے. وهو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر زبردست ہے. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس ہے اس تقصیر پر جو خدا کی ذات کے بارے میں مجھ سے سرزد ہوئی. ویبقى وجہ ربک، اور تیرے خدا کی ذات باقی رہے گی. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، تاکہ میرے سامنے تجھے پالا جائے. ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اب علماء نے اس کے معنی کیے ہیں. استوا کا معنی ہے بلندی. خدا کے آنے سے اس کے حکم کا نازل ہونا مراد. فوقیت سے وہ القاہر فوق عبادی، فوقیت سے بلندی مراد ہے. جنب اللہ سے خدا کا حق مقصود ہے. اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وجہ اللہ سے خدا کی ذات مراد ہے. لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ، عین سے عنایت ربانی مراد ہے. ید سے خدا کا ہاتھ، اس سے اللہ کی قدرت مراد ہے. نفس سے خدا بندی سے سزا مراد. اس پہ مختصر بحث مزید بھی موجود ہے، باقی بحث انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر تفسیر کی کلاس ہوگی. وآخر دعوائی